کہ پروردگار عالم قیامت سے پہلے دین کو سربلند کرے گا اور اس زمین کے اوپر ایک کافر بھی اس وقت موجود نہیں ہوگا. وہ دن آئے گا. اب بتاؤ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے دنیا ہم یوں ثواب دیں گے، بس ہر جگہ ایسے ایسے. اب یہ سوچو کہ اگر دنیا ایسی مل بھی جائے اور ایمان نہ ہو تو جو اٹھتا جائے گا وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بننے کے لیے جہنم کی طرف رخ کر نہیں کر. تو یہ اچھا ہے کہ یہ دعوت دی جائے، یا وہی اصلی دعوت ہے کہ ایمان کی دعوت اٹھے اور ایمان کی سرفرازی اور غلبے سے پہلے جتنے لوگ اٹھتے جائیں گے ایماندار سب جنت کی خوشخبری سنتے رہیں. 1 بجے تک یہ ہے دین کی اصلی دعوت. دوسرا معاملہ یہ ہے اللہ کے بندوں، کیا یہ مسلمان سمجھتا ہے کہ ہم دیندار بھی ہے ایماندار بھی ہیں پھر بھی ہمارے غلام ہے ذلت میں ہے؟ اس کے معنی یہ ہے اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ اگر تم ایماندار ہو تو ہمیشہ دنیا میں بھی غالب رہو گے، تو اللہ کا وعدہ یہ سچا نہیں تھا. تو ایمان یہ قرآن سے اعتماد اٹھ گیا ہے. اب اگر ان کے سامنے کھول کر ان کے سارے بزرگوں کی جس کے اوپر یہ آج قائم ہے قرآن و حدیث کا دین ان کے اندر قائم نہیں ہے، وہ دکھایا جائے کہ یہ خالص کفر شرک ہے، اس لیے اللہ نے تم کو دلیل کیا ہے بتا اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو پھر قرآن پر اعتماد بحال ہوگا. تو آج تو ایک مسئلہ ہے، ہمیشہ ایک مسئلہ رہا، اللہ کا کھانے والوں نمک کھاؤ. نمک حلالی کا تقاضا ہے کہ اٹھو، سب سے پہلے ایمان لاؤ، ایمان کو صاف کرو اور ایمان کا ثبوت و بندگی کر کے پھر دعوت دو کہ تمہارا ایک مالک ہے، نمک کھاؤ، نمک حرامی سے باز آ جاؤ. یہ صرف سب سے بڑی نمک حرامی ہے. پھر ٹھوکریں پڑے گی، پھر پتھر ہوگا، پھر دن رات زندگی تنگ کی جائے گی، پھر عزت کے مقام آواز دیں گے اور پھر فرات ہاتھ میں لینا پڑے گا. اس کے بعد اللہ کا دین غالب ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ کے بندوں کے ایمان کی قدر ہوتی ہے، پھر اللہ اس کو قبول کرتا ہے. اللہ وہ دن لائے اور نامرضی کا یہ دین، نمک خرابی کا یہ دین کی جہاں 11ویں ہو رہی ہے، چیخ و پکار لگا ہوا ہے، کسی کی زبان سے نہیں نکلتا کہ مشرکو کتنے کعبے تم نے بنا لیے ہیں، شوق سے کھڑے ہوئے اس شرک کی قوالی کو سن رہے ہیں جہاں عورتیں تک آ کر گاتی ہیں. تو یہ امت کا حال ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور وہ اندرا کا جو ملک ہے یہ ہندو اور کافر تھے. پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے بستروں پر ہماری آبرو 40 سال سے کیسے موجود ہے. بات یہ ہے وہ دوگلے تو نہیں ہے، کہتے ہم سب مہاراجوں کو پوچھتے ہیں چلو ہم کافر سے اعلان کے ساتھ، اور یہ دوگلی امت اللہ اس کو معاف کرے پروردگار ہے. اور سمجھتے یہ طاقتور ہاتھ سینے پر پڑا ہو دھڑکنے لگے تو کودا نہ ہو روکنے کا، قبل اس کے کہ قبل کا یہ راہ کھل جائے اور پھر یہ لاشا اس میں اتار دیا جائے، پھر لوگ بند کر کے چلے آئے، کوئی خیریت کو بھی نہ پہنچے، پھر سناٹے راج کرے، پھر کیلو مکڑوں کی گزش ہو، پھر چند دنوں میں یہ آگ باقی نہ رہے اور یہ حرام اور گیاہی کا نعرہ لگانے والا وہ بھی چھوڑ جائے. یہ پیٹ بھی جب گیاہی کھانے والا ہے اس کی آنکھیں پھٹ کر باہر نکل. اس دن کا خیال کیجیے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد کہ مالک کے یہاں یہی سوال ہوگا تو نے کس کو رب مانا تھا، کس کو تو نے اپنا الہ مانا تھا. اس وقت کا جواب سوچ دیجیے ایک ہی مسئلہ ہے، اللہ سوچنے اور سمجھنے کا اس سے پہلے موقع دے کہ سوچنے اور سمجھنے اور پھر تلافی کا موقع ختم ہو جائے. اللہ مجھے بھی توفیق دے اور سارے سننے والوں کو. ایمان ان کے مالک کا معاملہ ہے، ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار ہے، ان کے صحابہ کا یہ انداز تھا، اس کو آج بدل ڈالا گیا ہے. تب ہم یہاں پہنچے ہیں اور اس کے بعد ہمیشہ جہنم میں جانے کا خطرہ ہے. اللہ سب کو بچائے.